مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمام رحمتوں کے لیے، تمام شفقات کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خداوند جو زندہ ہے، جو قادر مطلق خدا ہے، جو ابدیت کا شہزادہ اور جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اور اس کی شفقت، اس کی محبت ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ وہ نہ بدلا تھا، نہ کبھی بدلے گا۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 18 آیات میں کچھ اس طرح محکوم ہے: اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا، تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم خدا کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں۔ کلام سے مراد ہے خدا کی کامل شریعت۔ کامل شریعت یہ اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے اپنی محبت، پیار کرنا ہے۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہمیں شریعت دکھا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ابار میں بھی دیکھیں 19:18 میں بھی تو اسی طرح محکوم ہے۔ خداوند خدا ہمیں اپنی شریعت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، جس طرح یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیم سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آج یہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے ہے، تاکہ ہم ہر مشکل اور تکلیف میں ثابت قدم رہیں، اور کلام جو دل میں بویا گیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں 60 نہیں 100 گنا پھل لائے، دگنا پھل لائے۔ اسی طرح اور یہ کلام اگر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ اس کی مرضی تھی، جس طرح مکاشوہ 4 باب اس کی 10 آیات میں دیکھیں تو یوں محکوم ہے کہ ابدالآباد زندہ رہے گا۔ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے سب چیزیں پیدا کی، وہ تیری ہی مرضی تھی تو پیدا ہوئی، اور خدا کی مرضی تھی اس لیے اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اسی خدا کی مرضی تھی تو یسوع دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ عطا کر کے چلے جائیں۔ آج وہ زندگی میری اور آپ کی بھی زندگی خدا کے قدموں پہ چلنے کے لیے، خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم کلام کے مطابق چلیں گے تو ہی ہم فرما بردار بیٹے بیٹیاں بنیں گے۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح افسیوں 1 باب اس کی 12-13 میں یوں لکھا ہے: ستائش کا باعث ہو، اور اس میں تم بھی، جب تم کلام کے حق کو سنو جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لاؤ، اور اس پر روح کی مور لگ جائے گی۔ جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، یہاں نجات کا مطلب ہے خدا کا انسان کو گناہ اور بدی کی طاقتوں سے رہائی، دور رکھنا یا رہا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، وہ ہمیں پہلا پھل ہونے کے لیے خطاب دیا ہے کہ ہم اس کا پھل ہیں، ہم اس کے باغ کے پھل ہیں، اس لیے اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے کردار سے، ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملتا رہے، اور ہم جلال صرف اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کے کلام کے وسیلے سے، اس کے کلام پہ کھڑے رہیں گے تو ہی جلال ملے گا نا۔ اگر ہم دیکھیں یرمیہ 2:3 میں کہ اسرائیل خدا کا مقدس اور اس کی فرزانی کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہرائیں گے، ان پر آفتیں آئیں گی۔ بنی اسرائیل کے پہلے پھل خداوند کی نظر کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا فصل کا پھل ہو، چاہے ان کی اولاد کا پھل ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ پہلا پھل خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں، خدا کو دیتے ہیں۔ خدا کو اسرائیل کا شوہر بھی مانا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کے کلام پر چلتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ اشعیاء 54 میں لکھا ہے: کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ مکاشوہ 14:4 میں: یہ وہ ہیں جو عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے، جہاں کہیں وہ جاتا ہے وہ ان کے ساتھ جاتا ہے۔
ان کے ساتھ وہ جاتے ہیں۔ یہ خدا اور برے کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں سے خرید لیے گئے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کی ہم سب کی قیمت ادا کی۔ ہم سب اس کے خریدے ہوئے ہیں، ہم سب اس کے پھل ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پھلدار بننا ہے۔ ہمیں کون سے پھل لانے؟ اچھے پھل لانے ہیں۔ ہمارے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، ہمارے منہ سے کبھی عیب جوئی نہ ہو۔ یہ خدا اور مسیح کے لیے نہایت بیشتر قیمتی ہیں۔ ہم یہ سب بیشتر قیمتی ہیں کیونکہ ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں لگتا۔ وہ جھوٹ سے واقف نہیں، وہ خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، خدا کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ خدا کے اولین اور پسندیدہ ہیں کیونکہ وہ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں۔ ہمیں بھی خدا کے پاک کلام کو ماننا ہے، ہمیں بھی خدا کے حکموں کو ماننا ہے، ہمیں بھی خدا کی مرضی پہ چلنا ہے تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ ابدی زندگی میں شامل ہونے کے لیے، شریک ہونے کے لیے صرف اس زندہ کلام کو لے لینا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، خدا نے ہمیں بنا کر ہماری قیمت بھی ادا کر دی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں بنایا اور ہم سب گناہ میں چلے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی آدم کے ذریعے سے گناہ دنیا میں آیا اور وہ ہماری گناہ کی مزدوری موت ہو گئی۔ ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا نے کیا کیا ہے؟ اور ہمارا دوسرا آدم آیا، اس نے ہمیں ان گناہوں سے نجات دے دی، اس نے ہمیں ابدی زندگی دے دی۔ ابدی زندگی صرف ہمارے خداوند یسوع کے کلام میں، اس کے قدموں میں ہے۔ ہمیں کلام کو لینا ہے اور کلام کے مطابق اپنے آپ کو دے دینا ہے، کلام کے مطابق چلنا ہے، کلام پر عمل کرنا ہے ایمان کے ساتھ۔ جب ہم ایمان میں پختہ ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہم فریب نہیں کریں گے، جھوٹی باتیں بھی نہ گھڑیں گے۔ کہتے ہیں جھوٹی باتوں کا گھڑنے والا بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں روز بروز اپنے آپ کو نکھارنا ہے۔ اگر ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، گناہ چھوٹا یا بڑا ہو، سزا اتنی ہی ہے، سزا وہی ہے جو ہوگی سب کے لیے۔ چاہے ہم کون ہے جس کی خاطر میں اپنی برکت دیکھوں؟ کوئی بھی نہیں، میرے باپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو صرف چٹان کی طرح کھڑا رہے ایمان میں، تو میں تجھے چھڑاؤں گا اور بچاؤں گا۔ ہمیں صرف خدا میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے، ہمیں صرف اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اسی مرضی پر، اسی راستے پہ جو خداوند یسوع نے ہمیں چل کر دکھایا ہے۔ وہ کامل راستہ ہے، وہ ابدیت کا خدا ہے جس نے ہمیں ابدی راستہ دکھایا ہے۔ اور ہم سب پھلدار بنیں۔ کس طرح بنیں گے؟ جب ہم کلام لیں گے، کلام کے مطابق چلیں گے تو ہی ہم پھلدار بنیں گے۔ ہمیں خداوند اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آج ہم کمزور ہو نہیں سکتے کیونکہ میرے خدا نے ہمیں کلام سے بھرا ہے، اپنی قدرت سے بھرا ہے۔ جب ہم کلام کی قوت میں چلیں گے، کلام کو لے لیں گے تو ہم زور پائیں گے۔ ہمارا خداوند ہمیں اپنے زور سے بھر دیتا ہے، ہم کمزور ہو نہیں سکتے کیونکہ اس نے مانگا، اس سے مانگا ہے، اس سے مانگیں گے تو دیا جائے گا۔ ہم نے اس سے مانگنا ہے کہ خداوند ہمیں زور بخش دے، وہ ہمارا زور بن جاتا ہے۔ ہمیں صرف خدا نے سکھایا ہے کہ جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں اپنے خداوند ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم سب کچھ ہیں۔ تمام برکات، تمام رحمتیں، برکتیں اسی کے وسیلے سے۔ ہم نے صرف منہ کھول کر اس سے مانگنا ہے، اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے کیونکہ وہ دینے والا خدا ہے۔ وہ محبت سے اور شفقت سے بھرا خدا ہے۔ ہمیں اس کی شفقت اور اس کی محبت میں آ جانا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں رکھیں، اپنی ہر کمیاں، ہر کمزوریاں اپنے منہ سے اقرار کر کے اس کے آگے رکھ دیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس سے تو کوئی بات چھپی نہیں۔ پھر بھی وہ ہم سے کہتا ہے تو منہ کھول، بتا۔ ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بتاؤ کیا کیا، اپنے منہ سے بتا، میں نے دیکھا ہے کیا کیا ہے۔ اسی طرح ہمارا خدا بھی ہمیں کہتا ہے کہ تو اقرار کر۔ ہمیں اقرار کرنا ہے اور معافی مانگ لینی ہے، اور معافی مانگ کر توبہ کرنی ہے کہ نہیں کروں گا۔ اگر پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی آ جائیں، وہ معاف کرے گا کیونکہ وہ کرنے والا
खुदावंद खुदा वो कहते हैं तेरे गुनाहों को मैं माफ़ करता और पीठ पीछे फेंक देता हूँ और कभी याद नहीं करता। तो वो मेरा और आपका बाप है, हमें माफ़ी मांगते रहना है। अगर गलती करते हैं तो माफ़ी मांगते रहना और कोशिश करना है कि फिर ना करें, बार बार ना करें। एक दफ़ा हो गई माफ़ी मांग लें, खुदावंद जी कर लिया, फिर कोशिश करें कि नहीं होगी, फिर हो गई तो फिर भी माफ़ी मांग लें, वो माफ़ कर देगा। हमें उसी की हजूरी में रहना है और बार बार ये कोशिश करते रहना है कि हम गलतियां ना करें, ख़ता ना करें। हमारा खुदा मोहब्बत से भरा है, वो रहीम और रहम करने वाला खुदा है। सिर्फ हमें उसके बाजुओं के नीचे रहना है। जब हम उसके बाजुओं के नीचे रहेंगे, उसकी पनाह में रहेंगे, तो वो हमें बचाता रहेगा, हम बचे रहेंगे। खुदावंद सबको अक्ल दनाई हिकमत से भर दे ताकि हम कलाम को लें और इस कलाम के वसीले से हम फलदार बने। खुदावंद जी तमाम बीमारों को, तमाम कमज़ोरों को, खुदाम चाहे वो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, चाहे वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, खुदावंद उन सब के लिए हम हाथ उठाते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, बाप सब पर रहम करें। तमाम कमियां कमज़ोरियां आज यीशु नाम से दूर हो जाएं, क्योंकि जहां यीशु नाम आ जाता है वहां कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं रहती। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो हम भर के जाते हैं, वो हमें कुदरत से और कुव्वत से भर देता है। खुदावंद आज वही कुव्वत, वही ताकत लेने आए हैं ताकि हम हमेशा जोर में बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, फलदार बनते रहें और इन फलों को दूसरों को भी देने वाले बने बाप जी। ना कि सिर्फ अपना पेट भरें और अपने लिए बस दुआ करते रहें। खुदा कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो। बस हम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं। आज खुदा ने हमें जिस तरह हमारे खुदावंद खुदा ने, यीशु ने सबसे मोहब्बत रखी, उसने कुल दुनिया जहां के लिए, उन सब के लिए, सलामती के लिए, सब के लिए अपना खून बहाया और सब के लिए खुदावंद के लिए लोगों को खरीदा। आज वो हम सब भी एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो जाएं ताकि हमारा खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो। खुदावंद ने ही कहा कि अपने पड़ोसियों को अपनी मानित प्यार करे। वो कोई भी पड़ोसी, क्या सिर्फ हमारे हमसाए हैं, नहीं, जो भी दुख में है, तकलीफ में है, बीमारियों में है, दुखों में है, अगर हम उनके लिए कुछ दे नहीं सकते लेकिन उनके लिए दुआ में खड़े हो जाएं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनेगा और उनकी मदद करेगा। कोई भी मददगार उनके लिए भेज देगा क्योंकि वो सब कुछ करने वाला खुदा है। जब हम उसके नाम से मांगते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे वसीले से, हम दूसरों के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में बरकत को लाता है, लोगों को खड़ा कर देता है। खुदावंद सबको बरकत दे। मेरे खुदावंद सबके साथ हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे, तमाम बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए, बेकसों के लिए। खुदावंद जी आपकी कुदरत को, कुव्वत को मांगते हैं। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहे, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावंद सबकी मदद करें क्योंकि मेरा और आपका खुदा मददगार है, उसने हमें मददगार भेजा हुआ है। पाक रूह जो हमारी मदद करता है, पाक रूह जो हमारी शिफायत करता है कि हमें किस तरह खुदा से मांगना है, किसके लिए कैसे मांगना है, वो सब पाक रूह करता है। हम पाक रूह के लिए शुक्र करते हैं। जब हम उसे बुलाते हैं तो वो आ जाता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमें सिखाता और समझाता है। खुदावंद हम सब के लिए पाक रूह को मांगते हैं ताकि वो हमारी ज़िंदगियों में, सबकी ज़िंदगियों में काम करे। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके साथ हो, सबकी हिफाजत करे। यीशु नाम में खुदावंद जी हमने सब कुछ मांगा और पाया है क्योंकि आप ही ने तो कहा जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। खुदावंद सबको बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।